جی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس شخص کا نام جو ہے عبد القادر تھا، اور اس کو زیادہ تر سر عبد القادر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غالباً ہندوستان جو ایسٹ پنجاب کا علاقہ جلند نو لدھیانہ سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا والد جو تھا وہ ایک زمانے میں سر سید احمد خان کی تحریک سے وابستہ تھے، اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نیچری تھے۔ تو جب انگریزوں کی سپورٹ سے قادیانیت کا پھیلاؤ شروع ہوا، خاص طور پہ ایسٹ پنجاب کی طرف، تو وہاں پھر یہ کنورٹ ہو گئے قادیانیت میں 1897 میں۔ تو اس میں اس زمانے میں جو، اور پھر ظاہر ہے جب کوئی قادیانی کنورٹ ہو جاتا تھا تو اس کی مالی آسودگی، جابز وغیرہ، اور جو کوئی دہقان وغیرہ ہوتے تھے ان کو زمینیں مل جاتی تھیں، اور ان کی اولاد کو پولیس میں اور مختلف انگریزوں کے اس زمانے میں سرکاری نوکری کی بہت حیثیت ہوتی تھی، بہت زیادہ۔ تو وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان کے فیملی میں بھی خوشحالی آئی۔ تو یہ جو ہے اور یاد رکھیں یہ اس زمانے میں جتنے بھی زیادہ تر لوگ، مور دین 95% لوگ جو ہندوستان سے، جو مسلمان ناموں کے جو لوگ جو ہندوستان سے انگلینڈ یا امریکہ وغیرہ ایجوکیشن یا کسی اسکل کے لیے لرن کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے یورپ میں یا امریکہ میں، وہ 90-95% سے زیادہ لوگ وہ صرف مرزئی ہوتے تھے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کو اس کے بڑے بھائی نے جو ہے مرزا محمود نے 700 روپیہ دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو لندن بھیج دو، کیونکہ ظاہر ہے وہ قادیانی ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ ان کو بہت ساری مراعات جو ہیں وہ مل جاتی تھی، اور جو بچے جو ہوتے تھے، ینگسٹر جو ہوتے تھے، ان کو یہ خاص طور پہ ایجوکیشن کے لیے جو ہے انگریزوں کے کیا بولتے ہیں انگلستان وغیرہ بھیجتے تھے، سب نہیں، موسٹلی۔ تو اسی طرح سے یہ ڈاکٹر اقبال قادیانی بھی وہاں چلا گیا تھا قادیانیوں کی مالی سپورٹ کے پیچھے، اور اس طرح سے یہ شیخ یہ جو سر عبد القادر یہ بھی وہیں تھے، اور یہ ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک تو قادیانی تعلق تھا، اور دوسرا ان کی عادتیں وغیرہ بھی ملتی تھیں، اور یہ دونوں عاشق مزاج بھی تھے۔ تو ایک عورت تھی بڑی مشہور، اس کا نام عطیہ تھا، وہ بھی وہ کوئی ہندوستان کی کسی پرنسلی اسٹیٹ سے بھی اس کا کوئی تعلق تھا، تو وہ بھی کوئی ادبی شخصیت بھی تھی، اور پھر جو وربل ہسٹری ہے اس کے مطابق وہ کھلی ڈلی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی اس کے عشق میں مبتلا تھے یہ شیخ قادر صاحب بھی اس کے عشق میں مبتلا تھے، تو وہ اکثر اپنی راتیں جو ہے وہ پبوں وغیرہ میں گزارتی تھی، اور کالے اور سفید کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور لوگوں نے جو ہے یہ کئی جگہ کے اوپر اس کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس کو اب ایک ولی اللہ کے طور پر پیش کر، بلکہ ولی اللہ سے بھی آگے نبی کا مقام دیتے ہیں اس مدر چوت مرزئی کو۔ تو بہرحال یہ جو ہے ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عبد القادر جو ہے یہ ایک رسالہ جو تھا محزن وہ بھی نکالتا تھا، اور اس کی بہت زیادہ دوستی جو تھی ہر معاملے میں، یہ ڈاکٹر اقبال اس کا خاص دونوں دوست تھے، ہر چیز یہ جو ہے۔ تو اسی آدمی نے جو ہے وہ کیا نام ہے 1924 میں مرزا محمود جب انگلستان گیا ہے تو اس نے فاؤنڈنگ سٹون رکھا تھا، اس کا کیا بولتے ہیں قادیانی عبادت گاہ، جس کا نام فضل ہے یا جو بھی، بہرحال تو وہ پھر وہاں اس کی تعمیر شروع ہو گئی، اور اس میں جو ہے 1926 میں وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کا جو ہے
اوپننگ کے لیے جو ہے انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ کو کہا کہ آپ اگر اس عبادت گاہ کی کریں گے، کیا بولتے ہیں، افتتاح کریں گے، تو کیونکہ وہ بھی قادیانی ہی تھے، تو انہوں نے کیا، اس نے وہ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. لیکن اسی دوران جو ہندوستان کے بہت سارے علماء جو تھے وہ یعنی سعودی عرب میں تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ قادیانیوں نے اپروچ کیا کہ وہ اس کو کیا کریں، افتتاح کریں، تو وہ پھر اس نے کہا کہ اس کو وفد علماء کا ملا اور ان کو بتایا کہ یار ان کے نظریات کیا، یہ تو کافر ہے، یہ تو مطلب مرزے کو وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو پتا تھا کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھا، مادر چوت وہ بہت سب مسلمان تھا. تو وہ خیر کیونکہ اب بات کھل گئی تھی تو اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا، تو اس نے پھر قادیانی جماعت کو جو ہے کہا کہ بھائی میں تو بھیجوں گا، اگر میں بھیجوں گا تو میں خود تو نہیں آ سکتا، لیکن میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تو لانجا پھڑا پڑ گیا. وہ مولویوں نے بتایا کہ یہ کافر ہیں اور اگر یہ کرو گے وہ کرو گے تو میری یہاں کیونکہ نئی نئی حکومت ہے اور مذہبی طبقہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ افتتاح کے لیے نہ میں آ سکوں گا نہ میرا بیٹا. بیٹے سے مراد یہ جس کو لبرل وغیرہ مادر چوت کہتے ہیں کہ یہ شاہ فیصل تھا کہ جس کے کہنے پر بھٹو نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. یعنی کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا بڑا تاریخ کو مسخ کرنے کی پلید کوشش کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر تو میں نے یہ ان کے اس بیانیے کو پاش 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 کر کے رکھ دیا ود آل جو جتنے بھی ثبوت ہیں یہ جن کو کوئی نہیں رد کر سکتا. تو اس طرح سے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی ہندوستان کوئی بڑی پرسنالٹی جو تھی کیا بولتے ہیں ادھر لندن کے اندر وہ نہیں تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ یہ کیونکہ مشہور آدمی ہے اور یہ قادیانی ہے اور یہ بڑا نامی گرامی اور ادبی ہے، جرنلزم میں بھی ہے، اور پھر یہ کیا بولتے ہیں ہماری ادھر تبلیغ بھی کرتا ہے مرزائیوں کی، اور یہ وکالت میں اس کا مشہور ہے، تو چلو یہ جو ہے مطلب بعد میں یہ کوئی منسٹر وغیرہ بھی بنا تھا انگریزوں نے. ظاہر ہے سارے منسٹر آج بھی موجود قادیانی ہیں، تو اس وقت تو مطلب کھلے، آج ہڈن قادیانی، اس وقت کھلے قادیانی تھے، لیکن اس وقت لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے چیزوں کو جاننے کے لیے. خیر قصہ ہوتا یہ کہ یہ پھر انہوں نے شیخ عبد القادر کو کہا کہ بھئی آپ آ کے تو اس قادیانی عبادت گاہ کی جو ہے نا افتتاح کرو. تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو بہت بڑا میری عزت افزائی ہے کہ میں یہ کام کروں گا. تو وہ پھر جو ہے وہ مدر چود ادھر گیا، آپ یہ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس نے جو ہے قادیانیوں کی لندن کے اندر یا یورپ کے اندر جو پہلی عبادت گاہ بنی وہ اس کا افتتاح کیا تھا. اور اس نے وہاں پھر جب یہ اوپننگ ہو گئی تو یہ فرائیڈے، عید اور یہ سارے خطبے وغیرہ یہ جا کے دیا کرتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں اس کا جو انچارج تھا 1930s میں وہ عمران خان کے خاندان کا قریبی شخص مولوی فرزند علی خان تھا. وہ وہاں امام تھا، لیکن یہ جو ہے جو بھی وہ سیمینار وغیرہ ہوتے تھے تو یہ شیخ قادر جو ہے وہ کیا کرتا تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی تصویر بھی ہے کہ یہ ان کو 1935 کا جو خطبہ ہے عید کا وہ بھی دے رہا ہے، اور بھی چند ایک تصاویر ہیں، لیکن میں نے تھوڑی سی یہاں کلیکٹ کر کے تو لگا رہا ہوں. ایک تصویر اس کی مجھے مل نہیں رہی ابھی جس میں یہ دونوں جو ہے وہ یا تو یہ قادیانیوں نے اس کو یہ 6-7 سال پہلے یہ عبد القادر اور کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر اقبال چودھری ظفر اور مشہور اور وہ
وہ قادیانی جن کو میں جانتا ہوں عام پبلک نہیں جانتے. وہ درد نام کا ایک قادیانی تھا، اور بہت سارے قادیانی. یہ تو صرف عام لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، کیا نام ہے، چودھری ظفر اللہ کو مرزائی جانتے ہیں، اس کی فوٹو آتی ہے اس کے ساتھ، اقبال کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں. لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، بہت سارے مادر چوت قادیانی ہوئے، اٹھنا بیٹھنا اس کا قادیانیوں کے ساتھ تھا. وہ خود قادیانی تھا. وہ عید کی کیا، جب وہ انگلینڈ میں ہوتا تھا، جیسے جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کے مشن ہاؤس یا وہاں جا کے نمازیں ادا کرتا تھا، تو یہ بھی وہاں جاتا تھا. تو اب مسئلہ کیا ہے یہاں جو بتایا جاتا ہے جناب علی، یہ ڈاکٹر اقبال بہت بڑا عاشق رسول اور وہ قادیانی نہیں تھا، یہ نہیں. مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. آج تک پہلی چیز تو یہ ہے کہ مولوی یہ بتائیں گے آپ ایک سٹیٹمنٹ دو کہ کس سن میں اس نے، کس زمانے میں، ایک ڈیٹ تو بتاؤ نا. ابھی دیکھو مرزائیوں کو 7 ستمبر 1974 کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، رائٹ. پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، رائٹ. یہ کیا نام ہے، فال آف ڈھاکہ ہوا 16 دسمبر 1971 کو. اسی طرح ضیاء الحق مردود ہوا اگست کی 18 آئی تھنک 1980. یہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے. مادر چودہ تم یہ تو بتاؤ مولویوں کہ اس کی کس ڈیٹ کو اس نے ردیت مرزیت کی ہے ڈاکٹر اقبال نے. اور ڈیٹ شرعی طور پہ تو رادوں تم اس کا ثابت نہیں کر سکے. کبھی کہتے ہو وہ 1920 میں اس نے ردیت کر دی تھی، کبھی کہہ رہے ہو کہ 1935 میں، کبھی کہہ رہے ہو 1922 میں. ارے ایک تو بتاؤ ماں چودہ تم بہت گانڈو. خیر، تو اسی طریقے سے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ نہیں، پہلے آپ یہ ایک قادیانی ہے اس کا آپ سن لیں، اوکے. اور اس کی اس واقعے کی، اس قصے کی جو وہ بتا رہا ہے کہ کون کون ہماری عبادت گاہ میں آئے اور کیا ہوا، مختصر سا بیان کر رہا ہے، 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ یہ سن لیں. اور اس میں جو ہے وہ جب میں پھر آپ کو بتاؤں گا اس کی مزید بات، پہلے آپ یہ سنیں. ایسے احمدی بھی تھے جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے ہوئے تھے، جو پیدائشی احمدی مسلمان تھے، یعنی ان کی بیعتوں کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال نے یہاں مسجد میں وہ جو میٹنگ ہوئی اس میں وہ بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے ایک انگریز نو مسلم احمدی نے اٹھ کر تلاوت کی. اس کے بعد ایک اور انگریز نو مسلم نے اٹھ کر اس تلاوت کا انگریزی ترجمہ سنایا. اور پھر ایک انگریز نو مسلم بچی نے، بلکہ نو مسلم تو نہیں، وہ تو پیدائشی احمدی تھی، انہوں نے اسلام کی تائید میں اور اسلام کی شان میں ایک نظم پڑھی. علامہ اقبال کی کیفیت یہ ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور ان پر ایک بڑی جذباتی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس بات سے بے انتہائی متاثر ہوئے کہ جماعت احمدیہ کن مشکل حالات میں سے گزرتے ہوئے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے عظیم الشان کام کر رہی ہے. چنانچہ جب اس بچی نے وہ نظم پڑھی جو اسلام کی تائید میں تھی، تو علامہ اقبال نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک سونے کی گنی نکالی. گنی اس زمانے میں جس طرح آج کل پاؤنڈ ہے، تو پاؤنڈ کے ساتھ جب ایک شلنگ اور جمع کرتے تھے تو اس کو گنی کہا جاتا تھا. اور جب علامہ اقبال یہاں تشریف لائے تھے تو ان دنوں یہاں پر انگریز سونے کے پاؤنڈ کا رواج تھا، یعنی سکہ یہاں کا قانونی وہ سونے کا پاؤنڈ تھا. انہوں نے وہ جیب سے نکالا اور اس بچی کو تحفے کے طور پر پیش کیا، اور اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے بہت اعلیٰ رنگ میں یہ نظم پڑھی ہے، اور جن صاحب نے تلاوت کی تھی اس کی بڑی تعریف کی. ان کا تلفظ بہت اچھا تھا اور بہت اچھے رنگ میں انہوں نے تلاوت کی ہے. تو گویا علامہ اقبال نہ صرف یہاں آئے، وہ بے حد متاثر ہوئے جماعت کے کام سے، اور جماعت کی انہوں نے اس کے بعد تعریف بھی کی. مولانا غلام رسول صاحب مہر
وہ بھی یہاں تشریف لاتے رہے، اور جب واپس گئے تو انہوں نے اپنے اخبار میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مسجد میں گئے تھے، اور مسجد سے جو انہوں نے اثر قبول کیا تھا اس کا بھی ذکر کیا۔ وہ بھی بے حد متاثر ہو کر یہاں سے گئے کہ کس طرح ہمارے مبلغین بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مگن ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے تو یہاں مسجد لنڈن میں جو اور ایک بہت بڑی معزز شخصیت ایک وقت میں آئی، وہ تھے شاہ فیصل، جو بعد میں بادشاہ فیصل بنے۔ اس وقت وہ گورنر تھے مکہ کے، وہ بادشاہ کے بیٹے تھے جنہوں نے سعودی عرب کا سعودی خاندان کے سربراہ تھے، اور سعودی عرب انہی کے نام سے، یہ سعودی کے نام سے مشہور ہے، یعنی عرب تو پہلے ہی تھا لیکن سعودی عرب انہی کے خاندان کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سعودی لفظ بھی لگ گیا۔ انہوں نے 1924 میں مسجد کے افتتاح کے لیے آنا تھا، لیکن بعض غلط فہمیوں کی بنا پر اس وقت تشریف نہ لا سکے۔ اس کے بعد جب حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں امام تھے تو وہ لنڈن آئے، اور انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں وہ تشریف لائے، اور یہاں پر ان کے اعزاز میں ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا گیا، جس میں بہت معززین شہر کو بھی مدعو کیا گیا۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس نے ایک سپاسنامہ ان کی خدمت میں پیش کیا، جس میں جماعت احمدیت کا تعارف بھی تھا، اور جماعت کی طرف سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عالم اسلام پر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی، جماعت احمدیہ سب سے پیش ہوگی اس مشکل کو حل کرنے میں اور مسلمانوں کی مدد کرنے میں۔ فیصل صاحب نے بھی اٹھ کر تقریر کی، جماعت کے کاموں کو سراہا، اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ 1924 میں ان کو اس مسجد کی جو اوپننگ سیریمنی تھی، یعنی افتتاح کی سیریمنی، اس کا موقع نصیب نہ آ سکا۔ پھر سر عبد القادر صاحب ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان میں شیخ عبد القادر صاحب کے نام سے مشہور ہیں، بہت مشہور شخصیت تھی ان کی۔ وہ 1924 میں یہاں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی۔ وہ مسجد میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اماموں کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا، تو جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ شہزادہ فیصل بعض غلط فہمیوں کی بنا پر مسجد کا افتتاح نہیں کر سکیں گے، تو حضور نے بذریعہ طار یہ حکم جاری فرمایا کہ شیخ عبد القادر سے درخواست کی جائے، اگر وہ آمادہ ہوں تو ان کو دعوت دی جائے۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا میرے لیے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں تو ضرور آؤں گا۔ چنانچہ وہ تشریف لائے، اور چابی کو گھما کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا، اور اس طرح مسجد کا افتتاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ان کے نام کو انمٹ بنا دیا ہے، کیونکہ جب تک احمدیت زندہ ہے اور جب تک تاریخ لکھی جائے گی، ان کا نام بھی زندہ رہے گا، کیونکہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس مسجد فضل لنڈن کا افتتاح کیا تھا اور اس کا دروازہ کھولا تھا۔ ہاں مادر چود مولویو، اقبال مسلک اقبال دے مولویو، ہوں ذرا دسو کہ قادیانی ریفرنس ہے؟ جھوٹ ہے کہ قادیانیاں ماچوداں کوئی اتھے لندن دے 1926 دے کوئی عبادت گاہ بنائی تھی؟ جھوٹ ہے، ایسے تو گل ہی نہیں کی جائے گی جناب۔ بولو جے تسی مادر چودو حلالی ہو تے بولو، یہی کہندے ہو نا اسی قادیانی ریفرنس نو نہیں مانتے۔ فوٹو دیکھ لئی، ویڈیو دیکھ لئی، ہر چیز دیکھ لئی، لیکن اسی نہیں مانتے۔ ہے تہاڈی ماں دا ہن کہو دسو زاد کی نام ہے دا ماچودا، زاہد محمود انکار کرنا ہے کہ 3 اکتوبر 1926 دے وچ عبد القادر قادیانی نے جڑا ڈاکٹر اقبال دا خاص یار سی، کٹھے عیاشیاں کرتے سن، کٹھے زنکا بازی کرتے سن، کٹھے بہت بہن چودکیاں کرتے سن۔ دس بہن چودا گنڈیا تیری ماں دا کس تو کہنا نا کہ اسی نہیں مانتے۔ ہوں جے تو کہہ کے جی یہ جھوٹ ہے کہ وہ اتنے کوئی لندن دے کی کہندے نے قادیانی دی کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، جھوٹ ہے
کہ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਛੂਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਾਂਡੂ। تو یہ ریفرنس قادیانیوں کا ہے اور انٹرنیشنلی نون ہے۔ بی بی سی آدھے تے خبر چلاندے نے، ساری دنیا دے خبر چل دی ہے۔ ڈاکٹر اور پاکستان دے پرائم منسٹر کی سی اپنا، ہاں، اور لیاقت علی خان ماچود انگلینڈ جاندہ ہے تے اتھے جاندہ ہے، اوکے، زیڈ سولاری جاندہ ہے تے اتھے جاندہ ہے، او کی کہندے نے نال بدو بدی اور ڈاکٹر او کی کہندے نے جنہاں نو بھی پھڑ کے لے جاندے نے۔ ہوں تو خیر انہیں چیزاں پتہ نہیں تھی، لیکن ایوب خان جاندہ ہے تو وہ انہوں دی عبادت گاہ دے جاندہ ہے، لیکن کہہ دیو کہ کیونکہ اے چیزاں قادیانیہ دے سورس کی کہندے نے ذرائع ابلاغ تو آئی ہیں، لہذا جھوٹ نے اسی اینو سچ ماندے ہی نہیں ہے کہ وہ مانچو تو پھر تو بہرحال جی اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے ریفرنس کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے ریفرنس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے، یہ میں نے یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس نے جا کے وہاں افتتاح کیا تھا، اور یہ کافی تبلیغ اس کی وجہ سے بڑے انگریز بھی قادیانیت میں آئے تھے، تو مرزا محمود کی ریکمنڈیشن کے اوپر اس نے جب یہ کیا ہے افتتاح، اس کے بعد اس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دے دیا۔ وہ ایس پہنچود نے کیتا کی سی، لو جی مرزیاں دی تسی وہ کیا بولتے ہیں افتتاح کر دو تو تم سر کا خطاب مل جائے گا۔ کیا دنیا کو ہو گیا۔ خیر، تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر پاکستان کیونکہ ایک قادیانی ریاست ہے، وہاں پر تو ہر ایک قادیانی کو جو ہے، آپ نے قادیانیت کی کوئی خدمت کی ہے، آپ کو جناب وہ ڈاک ٹکٹ بھی آپ کے چھپ جائیں گے، آپ کے روڈز کے اوپر بھی آپ کے نام بن جائیں گے، پارکوں کے نام بن جائیں گے، اعظم کلاس مارکیٹ بن جائے گی، اور کیا کیا کچھ۔ تو جناب علی کیا کیا جا سکتا ہے، اس قوم کو سمجھا میں تو کسی لئے فیڈ اپ بھی ہویا نا کہ یار انہوں دے تے کان دے ہوتے ایسے ایسے پکے ثبوت رکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر اقبال کو شاعر مشرق کہا تھا، اوکے۔ اس نے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں اس کا جو میگزین تھا اس کے اندر یہ ڈاکٹر اقبال کی رائٹنگ کو زیادہ کوریج دیا کرتا تھا۔ اس نے کم از کم ڈاکٹر اقبال کے اوپر 20 اس مادر چود نے جو ہے اس کی شان میں وہ کیا بولتے ہیں آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو مجدد کا درجہ تک دے دیا ہے، ولی کا درجہ دے دیا ہے، اسلامک پوئٹ آف اسلام اس کو بول دیا گیا ہے۔ تو یہ اور بہت سارے پتہ نہیں فلاسفر آف دا سینچری آف اسلام، فرسٹ فلاسفر، پتہ نہیں کیا کیا ماچود نے ٹائٹل دیا دے کے، تو اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ دونوں مرزئی تھے، حالانکہ ڈاکٹر اقبال سے بھی بہت بہت بڑے شاعر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے گمنام ہو کے مر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ قادیانی نہیں تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے، اس نے ڈاکٹر عبد القدیر نے قادیانیوں کے خلاف ایک بیان دے دیا، آج اس کا نہ کوئی پوسٹیج سٹیمپ بنے گی، نہ اس کے نام کے اوپر کوئی روڈ کا ہوئے گا، نہ کوئی اس کی اس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس نے قومی خدمت انجام دی ہے۔ اب اس ماچود نے صرف اور صرف کیونکہ وہ شاہ فیصل رک گیا، اس کو اس کے باپ نے کہا کہ اگر آپ جاؤ گے تو مسلمانوں میں بڑی ہوئے گی، تو تم نہ جاؤ، تو وہ جو ہے اس کی جگہ اس نے جا کے افتتاح کر دیا اور اتنا کام کیا، فیتا کاٹا، سر کا خطاب بھی مل گیا۔ اس کو جناب کیا بولتے ہیں، اس کے بیٹے کو پرائم منسٹر کیا بولتے ہیں، وزیر خارجہ پاکستان بنا دیا، اور بے شمار زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز ماچودوں نے مال کے اندر مال روڈ پر اس کے خاندان کی میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں، کتنی شاپس ہیں، کتنی پراپرٹیز ہیں، اونلی بیکاز
یہ جناب وہاں تبلیغ کرتا تھا اور اس نے وہ ان کی عبادت کا. یہ حال ہے پاکستان کا. اب اس کی اور جو بھی قادیانی ہوتا ہے اس کو اس کی پوسٹ سٹیمپ بنا کر چھاپ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی موومنٹ میں اس نے حصہ لیا تھا. کیا حصہ لیا تھا ماچودو؟ وہ تو مرزا خود 13 جون 1940 تک کہہ رہا ہے کہ آئی نیور وانٹڈ پاکستان. تو وہ اس کے ہواری جو ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، وہ کیسے پاکستان کی؟ البتہ یہ اتوں ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. اگر پاکستان بن گیا تو ہم کہیں گے ہم نے بنایا ہے، اگر اکھنڈ بھارت رہا تو نہرو کو کہیں گے ہاں بھائی ہمیں تو جناب یہ دو، ہم نے تو اکھنڈ بھارت بنانے میں بڑی محنت کی ہے. اوکے. اور نہرو بھی بستہ کے گاؤ جی آؤ، کیونکہ یہ الیمیناٹی نیٹ ورک کا حصہ ہے. تو اس لیے یہی تو وجہ ہے. انگریز جانتے ہیں کہ انڈیا جانتا ہے کہ 1947 میں انہوں نے کشمیر میں جنگ کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر آپ دیکھیے جب بھی کوئی قادیانی جاتا ہے اس کو جناب سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ساز باز کر کے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی فوج اتار دیں گے، ہم یہاں ادھر ماچودکی کریں گے، وہ خوص کے قادیانیوں کو لے آئیں گے. اور واٹ ہیپنڈ، جس کی میں بہت ساری تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور میں پہلا بندہ ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب علی یہ کشمیر کی جنگ جو ہے یہ قادیانیوں نے شروع کی تھی، اور اس کے سارے ثبوت بھی ہیں. اور وہ جو قبائلی جن کو کہتے ہیں سب کے سب خوست اور یہ کیا بولتے ہیں وزیرستان کے وہ مرزائی تھے، اوکے، جو کسی زمانے میں قادیانی کنورٹ ہوئے تھے، وہ سب ادھر اٹھا کے لے گئے جاؤ جی. اور ان کو روکا کس نے؟ روکا بھی انہوں نے کہ جی آپ آگے نہ جاؤ، ادھر لوٹ مار پہلے کرو مسلمانوں کو جو کر سکتے ہو، کیونکہ یہ پلان تھا. ظاہر ہے اگر وہ چلے جاتے پورے کشمیر کو کہ وہ سری نگر پر، تو وہاں ہندوستان کی کیا بولتے ہیں جو جہاز وغیرہ آنا مشکل ہو جاتے. تو یہ پہلے سے منصوبہ بندی تھی قادیانیوں کی، اس کے لیے انہوں نے بارگین کی تھی ہم آپ کو جواز فراہم کریں گے. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ. ان ماچودوں کی وجہ سے جو ہے دو ہندوستان اور پاکستان کو جو ہے جنگ کتنی ہو چکی ہوئی ہے. لیکن کہا کیا جاتا ہے لبرل گانڈو کیا کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ امن پسند کوئی. آئے تو صحیح میرے سامنے مولوی تو خیر اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، مولویوں کی ماچود. لیکن یہ لبرل کا تو کبھی منہ بند کیا ان ماچودوں کا میں نے. خیر تو یہ دیکھیے. اچھا یہ مادر چود مولوی جو ہے نا یہ تو مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے البتہ تاریخوں کا ہیر پھیر ہے. کوئی کہتا ہے 1935 میں وہ طائب ہوا، کوئی کہتا ہے 1920 میں، کوئی کہتا ہے 25 میں، کوئی اپنے طور پہ کوئی کہہ رہا ہے جی 1905 میں، ڈفرنٹ. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ ایک ہسٹری میں ایک تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اوکے. ہم تاریخ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہی اسلامی تہوار بھی اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ قمری منتھ ہے لیکن تاریخ تو ہے نا. تو 10ویں محرم ہے اور عیدوں کے بھی یہ تاریخ ہوتی ہیں. اوکے. ڈیٹ ہوتی ہے بھئی، اس میں ایک فکسڈ بتا دیا جاتا ہے یہ ڈیٹ جو اس اسلامی مہینے کی اس ڈیٹ کو شبرات ہوگی، اس کو جو بھی اس کا شرعی طریقہ ہے ایک ڈیٹ کی بنیاد کے اوپر. اب اس میں ڈاکٹر اقبال اگر لیٹ سے وہ 1920 میں اگر اس نے ردیت جس کا کوئی ثبوت نہیں قادیانیت کی تھی، تو 1920 سے پہلے جن لوگوں کو اس نے مسلمان لکھا ہوا ہے، کوئی مولوی بتائے ماچود حرام زادہ، اس نے مرزا کے فالوور کو مسلمان لکھا ہوا ہے یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو؟ کیونکہ قادیانی وہ تو مسلمان صرف اس کو مانتے ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے. جب تک یہ قادیانی تھا اس کی جتنی تحریریں ہیں اس بینچوت کی، اس کو بتاؤ اس کو. اس نے جہاں جہاں اسلام کی مسلمان کی بات کی ہے اس سے مراد کیا ہے؟
تو یہ بہت ضروری چیز ہے اس کو سمجھنا. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں چل سکیں گے. تو یا تو مولوی کہیں کہ اس نے کبھی بھی نہ انسپائر ہوا تھا نہ قادیانی ہوا تھا, تب تو میں مانوں پھر ان کو, پھر دیکھنا تھا کی ہے شروع میں مانچو تھا. تو اب اس نے 1922-3 میں میرے خیال میں وہ لکھی تھی کیا, بانگے درا. اچھا, اس کا جو پریفیس ہے دیپاچا جو ہے وہ اس میں میرے خیال میں 8-10 صفحوں کا ہے, لمبا سا, جس کا میں یہاں تھوڑے سے لگا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لکھنے والا کون ہے, شیخ عبد القادر بریسٹر لا, سابق مدیر محزن. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ کتنے کلوز تھے کہ اس نے اس کا کتابوں کا جو پریفیس لکھا جاتا ہے وہ اس آدمی سے جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو, جو اس کی رائٹنگ کو ہر ایک چیز کو درست سمجھتا ہو, اس کا شدائی ہو, اس کا فین ہو. زیادہ تر تو وہی, بلکہ سارے وہی ہوتے ہیں, کوئی مخالف تو نہیں پریفیس لکھے گا. تو یہ کیونکہ وہ قادیانی تھا اور اس لیے انہوں نے جناب یہ پریفیس بھی لکھا ہے. تو یہ طے ہے کہ جب تک وہ اقبال قادیانی رہا, جہاں جہاں اس نے مسلمان لکھا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف مرزا کے پیروکار ہیں جو نبی مانتے ہیں مرزے کو, یا مرزے کو مجدد مانتے ہیں. باقی کیونکہ ان کا آفیشیل سٹانس یہی ہے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی قادیانی تھا. تو اس وقت تک جو بھی اس کی شاعری ہے وہ جہاں اس نے اسلام اور مسلمان کی بات کی ہے اس سے مراد اسلام نہیں قادیان ہے, بلکہ مسلمان نہیں قادیانی ہے, وہ اس نے ذہن میں رکھ کے شاعری کی ہے. لہذا یہ چیز بالکل اوپن ہو چکی ہے, اس میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. میں ہوں, جب میں کسی کو مسلمان کہوں گا تو وہ نفی کروں گا سکھوں کی, ہندوؤں کی, کرسچنز کی, جوش کی, قادیانیوں کی, جو کوئی بھی ہیں وہ ان کی نفی کروں گا. پھر میں کہوں گا کہ یہ مسلمان ہے. جب بھی میں کوئی بات کروں گا, when I say Muslim mean Muslim, اوکے. یہ قادیانی جب کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مراد مسلم مین فالوور آف مرزا غلام احمد قادیانی. کیوں مولویو ہے یہ نا, کہتے ہی بھی کوئی تعویل کرو گے پین چودو, آؤ کر کے دکھاؤ ماں چودو, ایک چیز دی تھی جواب نہیں دے سکے. تو اب یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لگا ہوا ہے, یہ عبد القادر جو ہے اس کا خاص دوست مرزا اس کا ڈاکٹر اقبال کا, وہ اس کا یہ خط ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بات پھر یہی ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عبد القادر وہ بندہ ہے جو تبلیغ کیا کرتا تھا ان کی, کیا بولتے ہیں, مرزائیوں کی. اوکے, اس نے وہ ان کی عبادت گاہ کو جو ہے نا وہ افتتاح بھی کیا, اور قادیانیوں کے لیے اس نے بہت زیادہ ایکٹیو رہا. اب ایسے شخص کے ساتھ دوستی, ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کوئی مسلمان بھی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے وہ ایٹومیٹکلی قادیانی ہو جائے گا, صرف دوستی کر کے. اوکے, آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں یہ مولوی ماچود کہ کسی قادیانی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے چاہیے. اوکے, میں تو حیران ہوں یہ کیسے حرام زادے ہیں کہ وہ اتنا بڑا قادیانی تھا. پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ مرتے مرتے اپنا سارا کچھ قادیانیوں کے دے گئے, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ عاشق رسول تھا. اب
اگر میں اقبال کی جگہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی اس ماچود کے ساتھ دوستی نہیں تو رکھنی تھی، فنش کر دیتا. چلو جا دفعہ ماچود، تو کون ہے؟ تو مرزیاں دے عبادت گاہ دا افتتاح کرنا، اتنے جا کے نمازاں ادا کرنا، اتنے جا کے خطبے دینے، تبلیغ کرنے ماچودہ دے چ. گیٹ لاسٹ. I don't want to see your face again. یہ جب تک آدمی کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، عاشق رسول تو بہت بڑی چیز ہے، عام مسلمان نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ ماچوت اٹھنا بیٹھنا مرزیاں چ، ڈاکٹر مرزئی، حکیم مرزئی، اور ماچو سارے دوست مرزئی، ہاں رشتے مرزیاں چ کردہ پیا ماچوت، اور عاشق رسول بنے آیا. تو اسی نے پھر جو ہے یہ، اور اگر یہ کہتے ہیں جی 1935 میں اس نے جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو یہ اس کے کیا لکھ رہا ہے، ایک لمبا مضمون ہے، وہ بھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تھوڑا سا سناؤں گا، سارا نہیں، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جس دن وہ مرا ہے ڈاکٹر کیا بولتے ہیں اقبال، اس سے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ وہاں گیا ہے، اور اس نے اس کو بڑا وارملی ویلکم کیا ہے، پرانی اپنی باتیں کی ہیں، راز و نیاز ہوئے ہیں، اور پھر اس نے اس کو انوائٹ کیا ہے. تو وہ جناب پھر یہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں سیال وہ کہیں اور چلا گیا، تو پھر وہاں پر بعد میں کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے. تو بات کیا ہے کہ آخری وقت تک یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اس مرزئی کے ساتھ ہے، اور وہ اس نے اس کو لکھا ہوا ہے اپنی بکس کے اندر. یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے، یہ اوپر والی تصویر جو ہے شیخ سر عبد القادر کی ہے. یہ وہ مادر چودہ ہے جو کہ قادیانی تھا، اور قادیانیوں کی لندن کی عبادت گاہ، اور جو میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، اور یہ اس کے بارے میں جو ہے نا ڈیٹیل لمبا لکھا، میں سارا تو نہیں پڑھوں گا، چند ایک باتیں. ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ادبی حلقوں میں بہت سے خطاب قوم کی طرف سے یا ان کے ہم اثر عزیزوں کی طرف سے دیے گئے ہیں، جو سب اپنی اپنی جگہ موضوع ہیں، مگر میں ان کے لیے شاعر مشرق کا خطاب خاص طور پر موضوع سمجھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس مادر چوز نے اس کو سب سے پہلے شاعر مشرق کہا تھا، اور اس کو علامہ کا خطاب سب سے پہلے جس نے دیا تھا وہ ذوالفقار علی خان تھا. اور وہ مولوی جو ہے یعنی قادیانیوں کے نام دیے مولویوں کی زبان پر ہیں. یہ حال ہے مولویوں سے دین دا پینچودہ دا. خیر، تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں یہاں اپنے بیٹے کی شادی کی سلسلے میں جو ہے آیا تھا، پھر میں نے جو ہے وہ اس کو ملنے چلا گیا ڈاکٹر قادیانی ڈاکٹر اقبال کو، تو وہ بیمار تھا، لیٹے لیٹے مجھے گلے ملا اور اپنی چارپائی پر ہی بٹھا لیا. جو ملاقاتی بیٹھے تھے وہ چند منٹ ٹھہرے، اور پھر یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے مرحوم سے بحیثیت ایک پرانے دوست کے بہت سی باتیں کرنی ہوں گی، یکے بعد دیگرے اجازت لے کر رخصت ہو گئے، اور ہمیں آپس میں باتیں کرنے کا موقع دیا. ہم اچھی خاصی دیر تک باتیں کرتے رہے. میں نے ان کی صحت کا حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اب پہلے سے بہتر ہے. وہ مجھ سے انگلستان کے قیام کے حالات سنتے رہے، اور بعض دوستوں کی بابت پوچھتے رہے. میرے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بھی دعوت دی کہ دوسرے دن میں دوپہر کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں. میں نے بخوشی دعوت منظور کی، اور دوسرے دن پھر ان کے ہاں گیا. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس وقت وہ لیٹے ہوئے نہ تھے، بلکہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھے تھے، اور دو اور دوست بھی موجود تھے جو کھانے میں شرکت کے لیے مدعو تھے. ایک تو چودھری محمد حسین صاحب ایم اے، جو اس زمانے میں ان کے
رفیق تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی نگرانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کی تصانیف کی اشاعت سے بھی مسلسل اور مستقل دلچسپی رکھی ہے۔ بہرحال یہ وہ اس کی آخری ملاقات کا بتا رہا ہے، اور یہ مادر چوت جو ہے کیا نام ہے وہ جس کا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی قادیانی تھا اور یہ بھی قادیانی تھا، اور یہ دیکھیے یہ ڈاکٹر اقبال اس نالج کے ساتھ کہ یہ مادر چوت جو ہے اس نے مرزائیوں کی عبادت کا کیا افتتاح کیا، اور یہ مرزائی ہے، اگر آخری وقت میں یہ مسلمان ہو گیا ہوتا، اس میں تھوڑی سی رم کے عشق رسول ہوتی تو اس ماں چوت کو کہتا گیٹ آؤٹ۔ پہلے تو اس کو تبلیغ کرتا کہ دیکھو بھی میں بھی تائب ہو گیا ہوں، تو بھی تائب ہو جا، لیکن اس نے اس کو گلے لگایا، اس نے کے ساتھ بیٹھا، اور یہ اوپن قادیانی تھا، یہ نہیں کہ یہ کوئی چھپا قادیانی تھا۔ اوکے، اب اگر ایسے میں مختصر کر رہا ہوں ویڈیو کو کہ اب اگر ایسے شخص کو کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ عاشق رسول ہے، جو قادیانیوں کے ساتھ مل کے خوش ہوتا ہے، جو قادیانیوں کی دعوت کرتا ہے، جو قادیانیوں سے راز و نیاز اور پتہ نہیں کیا کیا، جو قادیانیوں کو اپنی اولاد کا ولی یہ وہ بنا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ میں بڑا کمزور مسلمان، میں بہت ہی کچھ بھی نہیں، گناہگار اور فاسق اور سرچ ہے، لیکن خدا کی قسم ہے کہ کسی بھی مرضی کے ساتھ نیور ایور، یعنی جو کیا کہتے ہیں، جو اوپن مرضی ہو، کوئی خفیہ طور پہ مل لے تو وہ اور بات ہے، اوپن مرضی نو پلیس۔ اوکے، اور مجھے یہ لوگ فاسق کہہ رہے ہیں، مجھے یہ لوگ کیا کیا خطاب دیتے ہیں، اور جس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں اس مادر چوت کو، وہ قادیانیوں کے ساتھ گلے مل رہا ہے، ان سے راز و نیاز جو میں پہلے بتا سکا، قادیانیوں کے ساتھ ہی، قادیانیوں کے ہاتھوں مرا ماں چوت، قادیانی تھے اس کے ارد گرد، اور جس حکیم کرشی کا یہ ویٹ کر رہا تھا وہ بھی قادیانی تھا کہ اس کی دعائی سے مجھے آرام پہنچتا ہے، لیکن وہ کہیں اور گیا ہوا تھا جب وہ لاہور میں نہیں تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ معیار عشق ہے، یہ معیار عشق رسول ہے کہ آپ قادیانی کو ویلکم کرو، کہ آپ قادیانی کے لیے دعوت کرو۔ وہ اب مجھے یار یہ مولوی بتائیں تو صحیح اپنے خطبوں میں یہ ماں چوت کیا کہتے ہیں کہ قادیانی سے قطع تعلق کرو، یہ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اوکے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے پہلے اللہ کے دشمن کو رد کرنا پڑتا ہے، شیطان کو۔ اوکے، اور اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا قدم ہی یہی ہے کہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، اور اے گانڈو اٹھ کے ملتا پہ مرزائیاں، یار کوئی تو جواب دے، یار کوئی تو کچھ کرے۔ خیر میں یہ ویڈیو یہیں بند کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ پھر اس کا بلکہ میں نے اور بھی کوئی ویڈیو بنانی تھی، یعنی اگر ٹائم ملا تو بناؤں گا، لیکن بہر طور یہ آپ کے سامنے فیکٹس ہیں۔ لوگ پوچھیں، خدا کے لیے جو میری بات سنتے ہیں، یہ مولوی فضل سے پوچھیں، جو بھی اس کے ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، اس کو کہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قادیانیوں سے میل جول، اور کھلے قادیانی، اور سارے کھلے قادیانی سنس پہن چودے ارد گرد، جن کو یہ کھانے بھی کھلاتا تھا، دعوتیں بھی کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ حال ہے یار۔ ایک طرف مولوی کہتے ہیں قادیانیوں سے تعلق نہ رکھو، دوسری طرف جو آدمی ماچود جس کو لاحد میں قادیانیوں نے اتارا اس کو یہ عاشق رسول بتا رہے ہیں، جو ساری زندگی اٹھک بیٹھک اس کی قادیانیوں کے ساتھ رہی، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کے لوگ جو قادیانی ہیں ان کو اس نے قطع تعلق نہیں کیا۔ اور یہ تو الحمدللہ یہ میں ہوں کہ میں نے جناب وہ کیا نام ہے اس کا، علی برادران کا مرزائی ہونا ثابت کیا، ورنہ پاکستان کی بکس میں خدا کی قسم جب میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا تھا ان دونوں بھائیوں کی فوٹویں تھیں اور ان کو اسلام کا مجاہد اور یہ وہ لکھا، اب پتہ چلا وہ ماچود قادیانی تھے۔ یہ بھی میں نے سرچ کیا ہے، کسی مولوی ماچود نے کیا،
یار یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنی ہیں. لوگ میری باتوں کو دیکھیں، میری بات کے اوپر یقین نہ کریں لیکن تحقیق تو کریں نا. جو جس نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہی کہیں گے کہ آغا وسیم نے حق سچ کی آواز کی ہے کہ جن جن کو قادیانی کا ہے وہ قادیانی ہیں، اور ڈاکٹر اقبال بہت بڑا قادیانی تھا.